اب ذرا دیکھتے چلے جائیں، انہی قصص میں ایک قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پورے قرآن میں یہ قصہ کم و بیش 35 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے 35 مرتبہ اس قصے کو دہرایا ہے، کئی اختصار کے ساتھ، کئی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ ہیں جو انبیاء کے باپ ہیں، جن کو انبیاء کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے، واقعہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل پیش کر دوں۔ یہ ہیں انبیاء کے باپ۔ ان سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ بھئی وہ ڈنڈا مار چھوڑ دیں، یہ ہماری محفل میں ڈنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ ڈنڈے والا بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر کے کنارے ہٹ جائے، وہ اس کی ضرورت میرا بھیا، وہ بھائی صاحب، وہ آپ ڈنڈا ہی ہٹانے وہاں سے۔ یہ قوم ڈنڈے والی نہیں، یہ قوم نبی کے جھنڈے والی ہے۔ ڈنڈے کی ضرورت بکریوں کو پڑتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو نہیں۔ یہاں نبی کے جھنڈے کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی جھنڈا ہے، وہاں بھی جھنڈا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، لواء الحمد اس کو کہا جائے گا۔ سارے انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے مومنین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے امام اس دن کے لیے تمنا کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ اور نہ کسی کو ڈانٹا کریں، یہاں ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کلاس روم کے بچے نہیں ہیں جنہیں آپ ڈانٹتے ہیں، یہ ڈانٹی سننے نہیں آتی۔ ان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ڈانٹیاں سننے نہیں بلایا، ہم نے تو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھنے بلائی۔ یہ نیچے بیٹھے، ان کا کرم ہے، ہمیں اوپر بٹھایا، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو میری گزارش ہے انتظامیہ سے بہت ادب کے ساتھ نہ ڈنڈا استعمال کریں، نہ تلخ جملے استعمال کریں۔ پیشانی پہ لکھا ہوتا تو لوگ پڑھتے کہ اس میں ولی کون کون بیٹھے ہوئے۔ واللہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حضور کی بات ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو جائے اس میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ ہیں، نہیں ہزاروں تو سینکڑوں تو ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے ان میں سے کتنے آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوگا۔ واللہ اگر یہاں بیان کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو ہمیں وہاں بیٹھنے کا شوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ولی کے بازو سے بازو لگ جائے تو اتنا حصہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ اور حضور کے عشق کا نام ولایت نہیں تو ولایت ہے کس چیز کا نام؟ میرے امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں یہاں ہے تو تھوڑا عزت سے بیٹھا کریں، پتہ نہیں بازو میں کون ولی آ گیا۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی ہے تبھی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں ہو جائے، یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ بشر کو لوگوں نے شراب پیتے دیکھا تھا تو کب سمجھا تھا ولی بنے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ پیشانی پہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی ہوں گے، اور ایسے اللہ کے محبوب بنیں گے وہ شراب پینے والا کہ اس کو دیکھ کر بلکہ وہ جس گلی سے گزر جایا کرے وہاں کبھی جانور گندگی نہ کرے۔ تو اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو میرے بھائی، اور میں تو کہتا ہوں حضور کا نام لیوا لوگوں کو تو کبھی نہ سمجھے۔ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے سامنے ایک بہت بڑے مقرر نے، ان کا نام نہیں لوں گا، پبلک پہ غصے میں آگے کہا او بد نصیبو، حضور مفتی اعظم نے دامن پکڑے کھینچا، کیا بک رہا ہے؟ ارے جس کے نصیب میں آمنہ کا لال ہو اس سے بڑا نصیبدار کون ہو سکتا؟ اللہ کوئی نصیب کا حد ہے، کوئی نصیب کی انتہا ہے، اللہ والوں کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آنے والے مہمانان رسول کا احترام ہم پر لازم ہے۔ جس دن یہ نہ آئیں گے اس دن یہ محفلیں سنی ہوگی۔ کووڈ میں لوگوں نے دیکھ لیا، جس دن یہ گھر بیٹھ گئے تھے کون سجایا محفل؟ بڑے بڑے اہل حسن کرسیوں پر آنے کی ہمت نہ کر سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سونگنے والا نہ ہو تو پھول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھول لاکھ رانائیوں سے کھلے، کوئی سونگنے والا تو چاہیے نا۔ حسن مکمل طور پر اپنے جو ہے وہ بے حجابی کا مظاہرہ کرے، کوئی نظارہ کرنے والا تو چاہیے نا۔ تو میری قوم کو اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والے،
اللہ سلامت رکھے حضور کی محفل میں آنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، محفلیں سجانے والوں کو۔ یہ ہمارے فرید بھائی مدینہ شریف میں ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے محلے میں آنا ہے۔ میں نے کہا کہ میری تاریخ میں نہیں دیتا ہوں، ہمارے مرکز کا سسٹم ہے کہ ہمارے نگراں بات کرتے پھر وہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے جتن کیے اور آج محفل سج گئی، اور مدینہ منورہ میں یہ وعدہ ہوا تھا۔ دیکھیں کیا نصیبوں کی باتیں ہیں، جس کے شہر میں وعدہ ہوا اس کے دادا کا ذکر لے کر کے بیٹھے۔ حضور فخر کرتے تھے میں آل ابراہیم ہوں، سرکار نے فخر کیا میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں۔ تو بات اب چل کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی اختصار کے ساتھ ہے، بات آئی تو میں نے عرض کی، اب جو جہاں ہے وہ وہی رہے، تھوڑا سنیں۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، آل نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، تو باپ نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اور بھی انبیاء کے باپ۔ جتنے انبیاء ہوئے ہیں بعد میں، بنی اسرائیل ہو، بنو اسماعیل ہو، سب میرے آقا سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے، سب ابراہیم علیہ السلام کی آل، موسیٰ آل ابراہیم، ہارون آل ابراہیم، داؤد آل ابراہیم، یہ سب آل ابراہیم، یوسف آل ابراہیم، ایوب آل ابراہیم، اسحاق آل ابراہیم، یعقوب آل ابراہیم، اور سب سے بڑی بات یہ سارے نبیوں کا امام سید العالمین قائد المرسلین وہ بھی اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے۔ بس فرق اتنا ہے، توجہ کرنا، فرق اتنا ہے کہ سارے انبیاء کے باپ بنے بن مانگے۔ اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہے، سارے نبی تیری اولاد میں پیدا کروں گا، بن مانگے سب نبیوں کے باپ بنے عیسیٰ تک۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو بن مانگے نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں قیمتی ہے، میں کوئی مفہوم مخالف مراد مت لینا، سارے انبیاء شان والے قیمتی، ہمارے آقا ہمارے مولا، لیکن ان قیمتیوں میں قیمتی جب ان کا جد بننے کی بات آئی تو ابراہیم کو بھی مانگنا ہوا۔ اور کب مانگا؟ جب خلیل نے کعبہ بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرے بندے کعبہ بنا، کیونکہ پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا، حجر اسود جبل ابو قبیس پہ چھپا دیا گیا، حجر اسود جبل ابو قبیس پہ چھپایا گیا۔ جبل ابو قبیس کون؟ یہ جو حرم سے پہلا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے جہاں محل ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا بنا ہوا پہاڑ ہے، سب سے پہلا پہاڑ دنیا کا جبل ابو قبیس ہے، جہاں میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے کھڑے ہو کر، اسی پر جبل ابو قبیس پر حجر اسود چھپایا گیا۔ اب گویا کہ تیسری بار کعبہ بننا تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کعبہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا تو جبل ابو قبیس نے پکار کے کہا خلیل اللہ، اللہ کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے، اس کو یہاں سے اٹھا لے جائے۔ خلیل نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ حجر اسود ہے، وہ حجر اسود کعبے کی گود میں رکھیں۔ پہاڑ نے آواز لگائی، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حجر اسود لا کر کے رکھا۔ جب کعبہ مکمل بنا لیا، جب کعبہ مکمل بن گیا تو بننے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے یہ کام پورا کر دیا اور یہ میرا چھوٹا سا کام قبول کر لے۔ کام کتنا بڑا کیا لیکن چھوٹا کہہ کر کہتے ہیں مولا یہ چھوٹا سا میرا کام قبول کر لے۔ اللہ اکبر، کام کی قبولیت کی دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، معافی کے خواستگار ہوئے۔ پتہ چلا گناہ کر کے توبہ کرنا نیکوں کا کام نہیں بلکہ عبادت کر کے توبہ کرنا یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ ہم تو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے اور وہ نیک کام کر کے کہتے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے مولا ہمیں معاف فرما دے اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم پر پیار آیا، یوں تو ابراہیم پر پیار تھا ہی، ابو الانبیاء تھے اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا پکا گہرا دوست بنایا، پکا گہرا دوست بنایا۔ جب خلیل نے کعبہ بنایا اور کام پورا ہو گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا بولا؟ کیا فرمایا؟ مانگ میرے خلیل کیا مانگتا ہے؟ بن مانگے اللہ نے سب دیا تھا، بن مانگے خلیل بنایا، بن مانگے نبی بنایا، بن مانگے انبیاء کا باپ بنایا، سب بن مانگے دیا اور پھر کہا سب دے کر کہا اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ خلیل نے کیا مانگا؟ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا، کیا کہا اللہ اگر یہ کام قبول ہو گیا تو پھر تو کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میری ایک تمنا ہے
تو نے کہا نا تیرا ایک محبوب ہے جو نبیوں کا امام ہے، سید العالمین ہے، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے، میری نسل میں محمد کو پیدا کر دے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر جنت سے آیا تھا، ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو جیسے جیسے دیوار بڑھتی تھی وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا تھا۔ مقام ابراہیم پر جو قدم ابراہیم ہے وہ کعبہ بناتے وقت کے نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان جانتا ہے اگر کعبہ بناتے وقت کے ہوتے تو ابراہیم کو تو روز ہی چڑھنا تھا اس پر۔ اگر کعبہ بناتے وقت نشان پڑتا، اور نشان نہیں ہے وہ صرف، بلکہ پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ کبھی دکھائے تو جا کر دیکھنا، صرف نشان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نقش قدم صرف ہو تو پتھر پہ نشان پڑتا ہے جیسے رسول اللہ کے قدم کے نشان ہے، لیکن نشان نہیں ہے، پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں، کم سے کم اتنے تو دھسے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو دکھائے۔ تو جب اگر آپ کعبہ بناتے وقت اس میں پیر آ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہونی چاہیے۔ تو کعبہ بناتے وقت کے وہ قدم نہیں ہے، وہ پتھر جنت سے ضرور آیا تھا، لیکن جب اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل نے کہا مجھے محمد کا جد امجد بنا دے، دادا بنا دے، نام محمد پر وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس کے اندر ابراہیم کے قدم کا نقش آ گیا۔ گویا قدرت بتا رہی ہے جو پتھر محبوب کے نام پہ نرم ہو جائے گا سارے پتھر پھکوائے جائیں گے، جو محبوب کے عشق میں نرم ہوگا قیامت تک اس کو سجایا جائے گا۔ اور یہ سجایا نہیں جائے گا، صرف سجایا نہیں جائے گا بلکہ سجدہ گاہ بنایا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اگر حدیث پیش کروں تو اہل بدعت کہیں یہ تو ضعیف ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو خبر واحد ہے۔ حدیث ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤ۔ آخر قدرت نبی کے قدموں میں کیوں جھکانا چاہتی ہے لوگوں کو؟ گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں جھک جاؤ، یہاں بھی بلندی ملے گی، وہاں بھی بلندی ملے گی۔ نبی کے قدموں میں جھکایا اور یہاں نبی کے قدموں میں جھکنے کو بدعت قرار دیا۔ مقام ابراہیم پر لڑ لڑ کے نماز پڑھیں گے، اور مقام مصطفیٰ کی ادب کی بات آئے تو وہاں لڑیں گے، وہاں لڑ کے جھک رہا ہے اور یہاں جھکنے پہ لڑ رہا ہے۔ توجہ تو کریں، جملہ نہیں سمجھے، آپ بہت سمجھدار ہے۔ وہاں جھکنے کو لڑتا ہے مکے میں، میں یہی پڑھوں گا، کہاں؟ مقام ابراہیم پہ، اور یہاں وہاں جھکنے کے لیے لڑتا ہے اور یہاں جھکنے پر لڑتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا پکا دوست بنایا، خلیل بنایا، اور ابراہیم وہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ دیکھو سب اللہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے، اور وہ بھی خلیل ہے، پکا دوست ہے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا دوست ہے، تو اللہ نے کہا ہاں میرا دوست ہے۔ کہا مولا ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو چیک کریں۔ جب دوست ہیں تو ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بولنے والوں کو بولنے میں آپ توجہ میں طرف رکھیں، بولنے دیں، میری قوم کبھی چپ رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ خلیل بنایا تو نے پکا دوست، مولا ہم چاہتے ہیں اس کو چیک کریں، امتحان لے کر جاؤ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بھیس بدل کے، انسانی شکل میں، اور کون سا بھیس تھا؟ مانگنے والوں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب،
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر وقت فقیروں کے بھیس بنائے گئے، لیکن وہاں منگتوں کا بھیس تھا. فرشتوں کو فقیر نہیں کہہ، لیکن بات یاد رکھنا، منگتوں کے بھیس میں آئے. مانگا کیسے؟ آئے اور جو تسبیح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا، وہ تسبیح پڑھنی شروع کی. اور خلیل اللہ تھے بڑے مالدار، اللہ نے بہت دولت دی تھی، کئی بکریاں، کئی گھوڑے، کئی جانور، زمین جائیداد، بہت کچھ تھا. یہ بات کی بات ہے، ابھی شروعات کے دن تو بڑے آزمائش کے تھے، اس کا ذکر ابھی کیا جائے گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، اور آپ کا شوق سلامت رہا تو کر دیں گے، کریں گے بات. تو تسبیح پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی تسبیح سنی، وجد کی کیفیت آ گئی. کہا میرے یار کا ذکر کیا پیارے انداز سے کوئی کر رہا ہے. توجہ کرنا، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو قدرت کبھی ضائع نہیں کرتی. اگر ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے زیادہ محبت کریں. ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں، اس سے بڑھ کے بڑھ دیتا. مسلمان سیکھ لے خدا سے محبت کرنا. سب سے محبت کی اللہ سے نہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. بلکہ اس کے انبیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں، یہ بات بڑھ کے کرتے ہیں، اس کے انبیاء اور اولیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. اس کی دلیل دوں، حضرت سرکار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس روایت کو صاحب روح المعانی نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی نے، جن کا مزار مقدس بغداد شریف میں، بڑے عظیم مفسر ہے. انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ جب اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل نے کہا مولا ذرا مجھے تو اپنی کائنات دکھا، اپنی ملک دکھا، اپنا ملک دکھا، ملکوت دکھا، سب دکھا، تو اللہ نے آپ کو زمین پہ کھڑا کیا اور کہا دیکھو میری پوری کائنات دیکھ لو. توجہ کرنا، جب پوری کائنات دیکھی تو کائنات میں ایک بندہ دیکھا جو چھپ کے گناہ کر رہا تھا. جب سب پردے اٹھ گئے تو اس کا چپا چپا دکھنے لگا، سب حجابات اٹھ گئے. چھپ کے ایک بندہ گناہ کر رہا تھا. وہ گناہ کر رہا تھا تو ابراہیم خلیل کو، چونکہ اللہ کے دوست تھے، غیرت آ گئی، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے. دیکھو میرے یار کی، یہ اللہ خلیل ہے نا، اللہ نے ان کو خلیل بنایا نا، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دی، اللہ اس کو مار ڈال، یہ نافرمانی کر رہا ہے تیری، مجھے پسند نہیں کہ کوئی تیری نافرمانی کر. اللہ نے اس کو مار ڈالا. پھر دیکھتے دیکھتے دوسرے پہ نظر پڑی، وہ بھی چھپ کے گناہ کر رہا تھا، مولا اس کو ہی مار ڈال، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے. پھر اس کو ہی مار ڈالا. یہ تیسرے کو دیکھا تو کہا میرے یار میری محبت میں تو دعائیں کر رہا ہے اور تو مستجاب الدعوات ہے، تو ایسے ہی بولتا رہے گا تو میں مار ڈالتا رہوں گا. لیکن ابراہیم تو نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ غیرت کی، میں تو ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، میں تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، مارتا نہیں، مہلت دیتا ہوں. کہ مولا کیوں؟ کہ 3 وجہ سے. نمبر 1، گناہ کچھ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا ہوں. دیکھو ابراہیم خلیل ہو کر، بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے؟ اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے؟ اس کے فعل کی طرح کس کا فعل ہے؟ اس کی محبتوں کی طرح کس کی محبت ہے؟ ارشاد ہوا جب کوئی میرا گناہ کرتا ہے میں مہلت دیتا ہوں کہ توبہ کر لے، معاف کر دیتا ہوں. وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی مہلت دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ گنہگار مرے گا لیکن کچھ اولاد چھوڑ کر مرے گا تو اس کی اولاد نیک ہوگی، وہ میری عبادت کرے گا، اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں. اس لیے اس کو پیار اتنا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، پھر اس کی نسل میں نیچے دیکھتا ہوں کہ کون عبادت، اس کی وجہ سے مہلت دیتا ہوں. یعنی اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ماں باپ کو، خاندان کے اوپر والوں کو. لوگ کہتے ہیں زندوں کا فائدہ مردوں کو نہیں پہنچا رہے، جو آیا ہی نہیں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، تو جو آ چکا وہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. لوگ پورا قرآن پڑھتے نہیں، پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی آیا نہیں، قدرت کہتی اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا تاکہ وہ نیکی کرے، تسبیح و تہلیل کرے، اس لیے مہلت دیتا ہوں. اور پھر کا ایسا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی مہلت دیتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے.
کہ اگر گنہگار مرے گا تو قیامت کے دن یا تو عذاب دے دوں گا عدل کی وجہ سے، یا پھر وہاں بھی معاف کر دوں گا فضل کی وجہ سے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کی یہ شان ہے۔ اللہ جتنا ہمیں پیار کرتا ہے، کوئی نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ، لیکن ہم سب کے لیے تیار ہے محبت کو، اس خدا سے پیار کرنے کو تیار نہیں، اس سے محبت۔ تو ابراہیم